اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ زکوٰۃ کی رقم میں کسی کو قرآن شریف لے کر دینا جائز ہے کیا؟ کسی نے مجھ سے سوال کیا، زکوٰۃ کی رقم میں قرآن شریف لے کر دینا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، نہیں ہے جائز۔ زکوٰۃ کا پیسہ غریب کے ہاتھ میں دینا، اسے اس کا مختار بنانا ہے، وہ اپنے پیسوں سے جو چاہے کر سکتا ہے، اس لیے قرآن پاک لے کر نہیں دے سکتے۔ اور ایک اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے، زکوٰۃ کی رقم میں مدرسے کو یا کسی کو دینی کتابیں لے کر دے سکتے ہیں کیا؟ زکوٰۃ کی رقم میں مدرسے کو یا کسی کو دینی کتابیں بھی لے کر نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ کے پیسے شادی کو دے سکتے ہیں کیا؟ مسئلہ جواب سنیے۔ مسٹر ایکس ہے، غریب ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، اس کے پاس 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، 80% گرام .5 سونا، 612 گرام چاندی کا پیسہ پہلے سے اس کے پاس نہیں رہا تو زکوٰۃ کا پیسہ اسے دے سکتے۔ سمجھ میں آیا؟ اب ایسے غریب کیا کرتے ہیں، بیٹی کی شادی کو بول کو کیا کرتے ہیں یہ لوگ، بہت ساری جگہوں سے پیسہ جما لیتے ہیں، ان کے پاس سے بھی لے لیے پیسہ، ان کے پاس سے بھی لے لیے، ان کے پاس سے بھی لے لیے، ان کے پاس سے بھی لے لیے، تو یہ چندہ وصول کر کے ان کے پاس اتنا پیسہ آ گیا، 612 گرام چاندی کا پیسہ آلریڈی ان کے پاس جمع ہو گیا ہے۔ تو اب انہوں بولتے ہیں بیٹی کی شادی ہے بول کر، تو اس صورت میں جس کے پاس پہلے ہی سے 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر پیسہ ہو، اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، تو اسے زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے۔ البتہ اس کی بیٹی کے پاس ابھی کوئی چیز جا کر نہیں ہے، اس کی بیٹی کو دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے پہلے جس کو دے رہے ہیں اس کے بارے میں تحقیق کر لیں آپ۔ سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا؟ ایک صاحب نے پوچھا، بار بار یہ مسئلہ آتا ہے، مشہور ہو چکا ہے، عام مسئلہ ہے، کتابوں کے اندر بھرا پڑا ہے، سید کتنا بھی غریب کیوں نہ ہو اسے زکوٰۃ کسی صورت سے نہیں دے سکتے، لڑکا سید ہو اسے بھی نہیں دے سکتے، لڑکی سید ہو اسے بھی نہیں دے سکتے۔ اب غریب ہے تو کیا کرنا، حضور سے محبت ہے تو اسے تحفہ دو۔ سید غریب ہو کر آپ اسے تحفہ نہیں دیتے تو پھر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امید رکھنا بھی بیکار ہے کہ اس کے آل کی آپ نے خدمت نہیں کی، اس کے نانا سے سفارش کی آپ امید رکھ رہے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ زکوٰۃ کے پیسوں میں اسپتال کی فیس دے سکتے ہیں کہ ایک آدمی مریض ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہو گیا ہے، اور آج کل تو اسپتال والے اگر کوئی ڈاکٹر پیسے گننے کے واسطے جمانے کے واسطے مجھے بلایا تو میں چل جاؤں گا، اسے ٹائم بھی نہیں ہے گننے کے واسطے، اتنا لوٹ رہی ہوں لگا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ لاکھوں روپے، لاکھوں روپے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہندو ہو کہ مسلمان ہو، مریض اللہ کے بعد امید لگا کر آتا ہے ڈاکٹروں کے پاس، وہی ڈاکٹر اگر اسے لوٹنے کے لیے ہو جاتا ہے، اور بیچارے ڈاکٹر پیسے نہیں لیں گے تو کیا نہ کریں گے، جب انہوں پڑھنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں تو پھر جو تعلیم پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں وہ تعلیم نہیں، وہ پیسے کمانے کے لیے انویسٹمنٹ ہوتا ہے۔ کوئی مریض اگر ہے تو اس کی فیس بن سکتے ہیں کیا؟ اس کے لیے علماء نے فرمایا یہ کام کرو، مریض کا اگر کوئی بیٹا یا باپ یا کوئی رشتہ دار غریب ہے تو پہلے آپ زکوٰۃ کے پیسے اسے دے دو، اسے مالک بنا دو، اس کے بعد مشورتاً اس سے کہو کہ ان پیسوں سے آپ چاہے تو بل بھی پے کر لے سکتے ہیں، تو اس ہیلے سے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ڈائریکٹ مریض کو چھوڑ کر آپ جا کر فیس بنتے ہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔
اور ایک صاحب فون کر کے پوچھ رہے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں میں فون ریچارج کر سکتی ہیں کیا؟ بول کر کیا پوچھ کو مر رہی دیکھو، وہ کیا کہ 2 مہینے 3 مہینے کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. سمجھ میں آئی بات ہے؟ زکوٰۃ کے پیسوں میں دعوت کر سکتے ہیں کیا؟ زکوٰۃ کے پیسوں سے دعوت کریں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ کے پیسے گوگل پے، فون پے، پے ٹی ایم کے ذریعے سے بھیج سکتے ہیں کیا؟ نہیں. مارا کھالے کو جا کو پہنچاؤ. فون پے، گوگل پے، پے ٹی ایم کے ذریعے سے بھی زکوٰۃ کے پیسے پہنچا سکتے ہیں، جائز ہے. ایک اللہ کی بندی فون کر کے پوچھتی ہے، ان کے پاس ایک انگوٹھی ہے، انگوٹھی کا نگینہ جو ہے نا وہ ہیرا ہے، اور ہیروں کا بھی ان کے پاس سیٹ ہے، لیکن بڑی ہوشیار ہے، انہیں کون کار ہتی بولی نہیں. بہرحال اللہ میری بہنوں کو خوب پنائے. سونے پر زکوٰۃ ہے، چاندی پر زکوٰۃ ہے، لیکن ہیرے پر زکوٰۃ نہیں ہے. وہ ایک پتھر کے حکم میں آ جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ کے پیسے گم ہو گئے تو کیا کرنا؟ میں ذرا پیور اردو میں لکھا، انہیں فون کر، حضرت زکوٰۃ کے پیسے گم گئے حضرت، پوچھ رہا ہے. میں بولیا تو زکوٰۃ لینے والوں میں سے تھا دینے والوں میں سے تھا؟ تو حضرت میں ایک صاحب کو زکوٰۃ کے پیسے دینے کے واسطے رکلے کو گیا، اچانک میرے پیسے گم گئے حضرت. تو پھر آپ پیسے زکوٰۃ کے الگ کر کے غریب کو پہنچانے سے پہلے آپ کے ہاتھوں سے وہ پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، تو پھر سے آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. زکوٰۃ ادا ہو گئی بول کر سمجھ کر نہیں بیٹھ سکتے، دوبارہ نکالنا پڑے گا. ایک صاحب مجھے 10,000 روپے قرض دینا ہے، میں زکوٰۃ کے پیسے سمجھ کو چھوڑ سکتا ہوں کیا؟ ڈبل بھیجا دکھتا ہے اسے. سمجھ میں یہ بات ہے، ڈبل نہیں 1.5 بھیجا رہنگا. تو جو آدمی آپ کو قرض دینا ہے، آپ ان پیسوں کو زکوٰۃ سمجھ کر چھوڑ نہیں سکتے. البتہ آپ زکوٰۃ کا پیسہ اسے ایک ہاتھ دے دو، دوسرے ہاتھ بولو اب تو تیرے پاس پیسے آگے نہ با، مجھے قرض دینا نہ دے ڈال. ایسا جا کو آنا پڑتا، دیے بغیر آپ لیس نہیں کر سکتے. اور ایک دیکھو اللہ کا بندہ، بیوی کو زکوٰۃ دے سکتے کہ حضرت؟ واہ واہ، گھی کہاں گیا؟ کھچڑی میں گیا. تیری بیوی تیری چنا رے بابا، تیری ملکیت میں جو ہوتے ہیں نا ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. داماد کو زکوٰۃ دے سکتے، جوڑے کو دیا کرتے ہیں. پوچھیا نہیں، زکوٰۃ دینے پوچھ رہا ہے گھگو. جوئی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جوئی ساس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، سسرے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بہنوئی سالے سالیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سالے سالیاں بہنوئی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن ایک بات غور سے سنو، کوئی شوہر اپنی بیوی کی زکوٰۃ نکال رہا ہے تو وہ زکوٰۃ اپنی ساس کو نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ اصل میں بیوی کی زکوٰۃ ہے، انہیں وکیل ہے جو اپنے طرف سے ادا کر رہا ہے. اپنے پیسوں کی اگر یہ زکوٰۃ نکال رہا ہے، اس صورت میں یہ اپنے ساس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ غریب رہے تو صدقہ بھی دے سکتے ہیں، صدقے کا بھی دے سکتے، زکوٰۃ ہی دے سکتے ہیں تو صدقہ بھی دے سکتے ہیں. نہیں تو بولے نا زکوٰۃ بیوی کا نکالو تو ساس کو نہیں دے سکتے، پیسہ اچھے کھڑو ایک لحظہ، مسائل پر مذاق نہیں جی. بیوی کا صدقہ نکالو تو ساس نہیں دے سکتے، نہیں چلتا.
بیوی کے اوپر بیوی کا زیور ہے, شوہر اپنے طرف سے 50,000 روپے بیوی کی زکوٰۃ کا نکال کر رکھا ہے. اب انہیں کہا مردوں کو بانٹ لے کر رہ سکتی ہے عورت, اس لیے مرد بانٹ رہا ہے. تو یہ بیوی کے زیور کی جو زکوٰۃ ہے نا, وہ بیوی کے اماں باوا کو نہیں دے سکتا, یعنی اس کے ساس سسرے کو. اس کے کچھ پیسے ہی 2-3 لاکھ روپے, جس میں سے 5-6-7 ہزار روپے زکوٰۃ نکلیں, یہ پیسہ ساس سسرے کو دے سکتا ہے, یہ پیسہ نہیں دے سکتا. سمجھ میں آئی باتیں؟ اتنے مسائل آئے ہیں. انشاءاللہ تعالی بقیہ باتیں آئندہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گی.